اور پہلا سوال یہ کہ آپ کا تعارف، خاندانی پس منظر اور پھر قبول اسلام سے پہلے آپ کیسے دیکھتی ہیں، یعنی احوال بیان فرمائیے ان کی زندگی کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ندا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا ایک ایسا ستون ہے کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو چادر توحید کو وہ سہارا ملا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو سرکار علیہ السلام کے نزدیک ترین لوگوں میں سے آپ کا تعلق ہے، لیکن ظاہر ہے ایک زندگی ہوتی ہے کہ ہم حق کی طرف آ جاتے ہیں، اور اس سے پہلے تو باطل کا اندھیرا پورے مکہ میں ہی، اور ہم دیکھیں کہ عرب کے ریگستان جو تھے وہاں سورج توحید کا طلوع نہیں ہوا تھا اس طریقے سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس خاندان سے آپ کا تعلق تھا، اور ظاہر ہے کہ شرفانہ جتنے بھی شوق تھے وہ جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے گئے تو آپ کے اندر پیدا ہوتے چلے گئے۔ آپ بہترین سپاہیگیری کرتے تھے، آپ بہترین شہ سوار تھے، اس میں ثانی نہیں تک ہوئی۔ پہلوانی کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے اور بہت اچھے پہلوان تھے۔ اس کے علاوہ آپ اکثر و بیشتر، کیونکہ اس وقت دور جہالت تھا تو پڑھے لکھے لوگ بہت کم تھے، مگر حضرت عمر نے پڑھنا لکھنا بھی سیکھا، تو آپ کا شمار اس وقت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ کل 17 لوگ تھے جن میں آپ کا شمار۔ اور تم یہ سوچو کہ مزاج اتنا گرم تھا لیکن اس کے باوجود بھی شعر و شاعری سے رغبت رکھتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دل میں ایک وہ نرم گوشہ اس گرم مزاج کے باوجود موجود تھا۔ حسن ظن رکھتے تھے، چیزوں کی اچھائی کو دیکھ سکتے تھے، انہیں پسند کرتے تھے۔ پھر یہ کہ جب اور بڑے ہوئے تو تجارت کی طرف مائل ہوئے، دنیا میں جہاں جاتے، جس ملک میں جاتے، وہاں کی چیزیں دیکھتے، آبزرو کرتے، سیکھتے۔ تو اہل مکہ نے پھر آپ کو اپنا سفیر مقرر کر لیا کہ جہاں دو گروہ میں جھگڑا ہوتا تو وہاں فیصلہ بھی حضرت عمر کرتے، اور یہ تمام کچھ دور جہالت کا ہے۔ ابھی تک اسلام کی روشنی آپ پہ نہیں پڑی ہے۔ یہ جو ہیرا ہے یہ ابھی تک وہ چمکا اس طرح سے نہیں ہے۔ ہیرا تو ہے لیکن ابھی اسے تراشا اور خراشا نہیں گیا ہے۔ پھر آپ کو سفیر بنا کے مکے کے لوگوں کو جہاں بھیجنا ہوتا تھا، کیونکہ جو فہم و فراست آپ کو ملی ہوئی تھی تو وہ کسی اور میں نظر نہیں آتی تھی۔ انصاب کا جو علم تھا وہ آپ کے والد اور آپ کے دادا تینوں اس میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر کی قسمت میں کہتی ہوں چمکی، کیونکہ اللہ نے جب حضرت عمر کو پیدا کیا تو یقیناً ایک اپنا پسندیدہ بندہ بنا کے ہی پیدا کیا۔ ٹھیک ہے جناب، جس طرح بتایا گیا کہ پہلے بھی آپ کا خاندان بھی باقاعدہ یعنی سفارتکاری وہ فرمایا کرتے تھے، اور قبیلہ بنو عدی سے آپ کا تعلق تھا۔